پاکستان میں معاشی غیر یقینی کی صورتحال اس وقت اسٹاک مارکیٹ کو متاثر کر رہی ہے، جس میں مسلسل مندی ہے، مسلسل گراوٹ ہے، روپیہ بھی مسلسل گر رہا ہے۔ آئی ایم ایف کے دباؤ پر قیمتوں میں اضافے کا خدشہ الگ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت محمد سہیل صاحب اور عارف حبیب صاحب موجود ہیں، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ عارف حبیب صاحب، ظاہر ہے بہت زیادہ خبریں گردش کر رہی ہیں، پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس پر نہ اثر انداز ہوں، آئی ایم ایف کی شرائط بہت زیادہ سخت نہ ہوں، سول عسکری قیادت کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے بھی آج قیاس رہیاں خبروں میں آیا کہ جی مارکیٹ کو متاثر کر رہی ہیں۔ ایگزیکٹلی کیا ہے؟ کیا کوئی اندرونی صورتحال متاثر کر رہی ہے، بیرونی صورتحال متاثر کر رہی ہے؟ پینک اس وقت مارکیٹ پہ؟ آئی تھنک مارکیٹ گر رہی ہے تو لوگ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ سب جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ جہاں تک کہ آئی تھنک ہماری اکنامی ہے وہ تو ٹریک پر چل رہی ہے کیونکہ بزنسز آر اوکے، لیکن سینٹیمنٹ جو ہے وہ ویک ہو رہا ہے، خاص طور پہ یہ یو ایس اے کے ریلیشن شپ کے بارے میں اور یہ آئی ایم ایف کا جو ریویو ہے اس کے بارے میں ذرا انسرٹنٹی ضرور ہے۔ اور مارکیٹ چونکہ ہم یہ ایمرجنگ مارکیٹ سے جو ہے فرنٹیئر مارکیٹ میں گئے ہیں تو وہ ایمرجنگ مارکیٹ فنڈز ہیں وہ ڈس انویسٹ کر رہے ہیں، اور فرنٹیئر مارکیٹ فنڈ ابھی تک جو ہے وہ مارکیٹ میں بائنگ سائڈ پہ جو ہے وہ نظر نہیں آئے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ مارکیٹ پہ پریشر ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جو کمپنی زیادہ رن اپ میں تھی وہی جو ہے وہ زیادہ گری ہیں، تو اس سے ذرا جو ہے وہ سینٹیمنٹ افیکٹ ہوا ہے ڈیفینیٹلی۔ محمد سہیل صاحب، آپ بتائیے گا کیوں ایک پینک کی سی صورتحال نظر آتی ہے اچانک؟ آپ نے بالکل بجا فرمایا شادیب بھائی، یہ پینک ہی ہے کیونکہ مارکیٹ پچھلے 2-3 ہفتے سے لگاتار گر رہی ہے، اور اگر ہم 3-4 ماہ میں دیکھیں تو 10% سے زیادہ گر چکی ہے روپی ٹرمز میں، اور تقریباً 18% کے قریب ڈالر ٹرمز میں گر چکی ہے، اور مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں صرف 4 مہینوں میں $10 بلین کا نقصان ہو چکا ہے۔ فیئر یہی ہے کہ جو ویکینڈ پہ ہم نے دیکھا کہ جو اطلاعات ہیں اخباروں میں جو آئی ہیں خبریں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ انسسٹ کر رہا ہے حکومت کو کہ نہ صرف بجلی اور گیس کے ریٹس بڑھائے جائیں بلکہ سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس اور ڈیوٹیز بھی بڑھائی جائیں۔ تو آئی تھنک یہی خوف ہے انویسٹرز کے ذہن میں کہ چونکہ پاکستان کے امریکہ سے تعلقات اتنے اچھے نہیں رہے تو جو آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم دوبارہ ری انٹر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہاں پہ شرائط جو ہیں بڑی سخت ہوں گی، اور یہی انسرٹنٹی اور فیئر ہے جو مارکیٹ میں پینک کریٹ کر رہا ہے۔ جو ٹیکس بڑھانے کی سہیل صاحب اور بجلی کی قیمتیں بڑھانے کی شرائط گردش کر رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے اگر وہ مان لیتا ہے تو معیشت بری طرح متاثر ہو سکتی ہے، گروتھ متاثر ہو سکتی ہے اس سے؟ دونوں ریلیٹڈ ہیں میرے خیال میں۔ اگر آئی ایم ایف کی شرائط سخت ہوں گی تو جو اکانومی کی جو ریکوری تھی وہ بھی اثر انداز ہوگی، اور جو ایک انویسٹر بجٹ کے بعد یہ سوچ کے بیٹھا تھا کہ ہم 5% کی GDP گروتھ کریں گے وہ بھی سلو ڈاؤن ہوگی۔ تو میرے خیال میں اکانومک سلو ڈاؤن اور آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں یہی سب سے بڑا فیئر ہے، اور ہم نے پاسٹ میں بھی دیکھا ہے کہ جب بھی اس طرح کی ٹائٹننگ ہوتی ہے تو انفلیشن بڑھتا ہے، انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے، جو ایکویٹی مارکیٹس کے لیے نیگیٹو ہوتا ہے۔ عارف صاحب، آپ بتائیے گا آئی ایم ایف سے اچھی ڈیل نہ مل پائے یہی ایک کنسرن ہے، یا پھر امریکہ سے تعلقات اور پھر وہ نہ آئی ایم ایف سے اثر انداز ہوں، یہ سارے کے سارے کنسرن ایک ساتھ ہیں؟ آئی تھنک اکنامک فنڈامنٹلس پہ تو مجھے اتنی بری نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کچھ ان کی کنڈیشنلٹیز ہوں گی بھی اور اگر گیو اپ کرنا پڑا تو پاکستان جو ہے وہ گیو اپ کر لے گا۔ زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ فیئر جو ہے وہ پولیٹیکل فیئر ہے، کہ پولیٹیکل فیئر ہے اگر کوئی ایسا نہ ہو کہ یہ یو ایس اے جو ہے وہ اپنی کوئی فرسٹریشن جو ہے وہاں سے جو ہے اس کو جو ہے یوز کرے، اور وہ یوز کر کے جو ہے کسی قسم کا ہمیں سرپرائز نہ دے۔ جہاں تک کہ نمبرز وغیرہ کے تعلق ہے یا جہاں جو ڈفرینسز کی باتیں آ رہی ہیں کہ اگر پاور پرائس کو تھوڑا سا بڑھانا ہے، اگر وہ کنونس کر سکیں گے اور کنونس نہ بھی کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر وہ جو ہے پاکستانی سائڈ شاید گیو اپ کر دے یہ پروگرام جو ہے کو لینے کے لیے۔ محمد صاحب، آئی ایم ایف کی شرائط ماننا بہتر ہوگا یا پھر اس پروگرام سے نکلنا بہتر ہوگا؟ نہیں، دیکھیں آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلنا تو ایک اور کرائسس ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں شری لنکا میں بھی یہی ہوا کہ جب آپ آئی ایم ایف کو چھوڑتے ہیں اور آپ کی ریزروز بہت کم ہوتے ہیں اور آپ کی فسکل ڈیفیسٹ زیادہ ہوتا ہے وہ تو زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ میرے خیال میں حکومت کو نہ صرف آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنا چاہیے جلد از جلد، بلکہ اپنے تعلقات جو ہیں خاص طور سے امریکہ کے ساتھ اس کو بھی ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ
سب کو معلوم ہے کہ امریکہ کس طرح کا انفلوئنس جو ہے وہ یوز کر سکتا ہے. تو آئی تھنک جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہے پاکستان کی اس میں اس تناظر میں میرے خیال میں امریکہ سے بہتر تعلقات اور IMF سے ڈیل اشد ضرورت لگ رہی ہے جو مارکیٹ کو کچھ اسٹیبلٹی پرووائڈ کر سکتی ہے. اور صاحب حکومت نے حالیہ اقدامات کیے, کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کتنا بڑا کنسرن ہے اس وقت؟ نہیں, آئی تھنک یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو شروع ہوا ہے وہ وریسم ہے, لیکن میں نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے کچھ کریکٹیو میجرز بھی جو ہے وہ لیے ہیں, اور پھر تھوڑے سے ریمیٹنسز کا بڑھ جانا, پھر یہ کہ پرانے وقتوں کے مقابلے میں ریزروز کا جو ہے وہ بہتر ہونا. تو آئی بلیو کہ یہ پاکستان کو جو ہے کچھ وقت ملے گا کہ اپنی چیزوں کو وہ بہتر کر لے اور جو ہے وہ سیدھا کر لے. تو کریکٹیو میجرز تو یہی ہے کہ آپ کے ریمیٹنسز جو ہے وہ بہتر ہو, انویسٹمنٹ کو آپ اٹریکٹ کر سکیں, اور آپ ایکسپورٹس کو جو ہے وہ بہتر کریں, اور اپنے امپورٹ کو کچھ تھوڑا سا کنٹرول کریں. تو یہی چیز جو ہے کچھ وقت ملنے پر آئی بلیو کہ اس طرف جو ہے وہ ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ پالیسی ڈائریکشن ہوگا. تو محسن صاحب اس وقت مسئلہ جو اس وقت پینک کی صورتحال ہے ایکسٹرنل ہے یا پھر انٹرنل مسئلہ بھی ہے جس کی وجہ سے پینک ہوا ہے؟ دیکھیں, ایکسٹرنل تو بالکل ایک میجر فیکٹر ہے جو کموڈٹی پرائزز اتنی بڑھ گئی ہیں, مگر انٹرنل بھی ہے کہ ہمارے جو فارن پالیسی ہے اس کو ہم کس طرح پلے کرتے ہیں, چاہے وہ افغانستان سے ریلیٹڈ ہے چاہے وہ امریکہ سے تعلقات سے ریلیٹڈ ہے. تو میرے خیال میں کمبینیشن آف بوتھ ہے.